بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے۔ اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید میں سورہ بقرہ گائے والی سورت نام رکھا گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچھیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار بنا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے ایک تہائی رقم صدقہ کر دیتا، اور ایک تہائی رقم اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور ایک تہائی رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی، جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس کر دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس کے اندر سے نکل رہی ہوں گی۔ یہ سن کر فوراً ہی وہ لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس لڑکے کے پاس کھڑی ہو گئی، اور پھر یہ اس کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی بھی گاہک کو میرے مشورے کے بغیر مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار رہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی رقم کیوں نہ دے لو، لیکن میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز نہیں دوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا، تو ماں نے کہا کہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹا تم مجھ سے جا کر مشورہ کرو کہ ہمیں یہ گائے ابھی بیچنی چاہیے یا نہیں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جا کر جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کے اس گائے کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کو، جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے مل کر قتل کر دیا، اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو جب قتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا، تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے زبان یا دم کی ہڈی سے اس لاش کو مارو، تو یہ لاش خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کی رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث کرنا شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ صحیح سے سمجھ گئے کہ گائے فلاں قسم کی ہونی چاہیے، اس کا رنگ یہ ہونا چاہیے، تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی۔ اور یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ان کو ہو بہو ایسی گائے چاہیے تھی جیسے اس لڑکے کے پاس تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر گائے کو خریدا، ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا، تو وہ خود ہی زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں، جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا، اس گائے کے ذریعے کثیر دولت سے مالا مال ہو گئے۔
اس واقعے سے ہمیں بہت سی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔